کامرڈ صاحب واقعی معاملہ طے پا چکے ہیں، آپ کو مینڈیٹ دے دیا ہے ایم کیو ایم نے، اور آپ آج ہی جا رہے ہیں پی ایس پی سے ملنے، مصطفیٰ کمال صاحب سے ملنے؟ جی السلام علیکم۔ جی شاہزیب بھائی، میں تو بحیثیت گورنر سندھ اپنے تمام دوستوں سے گزارش کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا، اور یہ جو گزارش ہے یہ اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو سب کا دوست ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا مجھے، اور اگر ہم اسی طرح آپس میں الجھتے رہے اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع کرتے رہے تو یہ شہر کا نقصان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر اور شہریوں کے وسیع تر مفاد میں اب شاید یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل جل کر تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس صوبے میں اور اس شہر میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ کم از کم ضرور اتفاق کریں کہ ہم نے اس شہر کو بنانا ہے۔ ہم اس شہر کو ہمیشہ باتوں کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے، لیکن یہ مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ میں نے یہی درخواست مصطفیٰ کمال بھائی کے سامنے رکھی تھی، وہ آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی جو میں نے اسی وقت قبول کر لی تھی، اور میرا مقصد فاروق ستار بھائی سے، مصطفیٰ کمال بھائی سے اور اپنی پارٹی جس نے مجھے نومینیٹ کیا گورنر سندھ، میں نے یہی بات رکھی تھی کہ ہمیں اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لوگوں کے کام کروانے ہیں، ہمیں لوگوں کے کام کرنے ہیں۔ پیش رفت کیا ہے؟ ضم ہونے جا رہی ہے پی ایس پی، اور پھر فاروق ستار صاحب بھی آ رہے ہیں اور سربراہی خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہوں گے، یہاں تک پیش رفت ہو گئی ہے، باتیں مان لی گئی ہیں؟ طے شدہ ہے، جو میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں اور ہوں گے اور رہیں گے۔ اب اس کے نیچے ہم کس طریقے سے یہ پارٹی سیاسی جماعت، دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں سیاست کی حد تک تو بات نہیں کر سکتا، لیکن اخلاق کی حد تک میں یہ ضرور سارے لوگوں پہ زور ڈال سکتا ہوں کہ اب ایک دوسرے کی تنقید کے بجائے ایک کارکن بن کے اس شہر کا کارکن بنے، اس شہر کے لوگوں کو ساتھ ملا کے اس شہر کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھیں۔ تو اس جذبے کا اظہار مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی کیا، فاروق ستار بھائی نے بھی کیا، اور باقی بھی دوست کر رہے ہیں، اور اسی حد تک کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی حد تک کیا کیونکہ کام ہوگا۔ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا نا، آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان رہے گی، سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہی رہیں گے، تو اس بات پر اتفاق مصطفیٰ کمال نے بھی کیا، کیا فاروق ستار صاحب نے بھی کیا کہ ہاں جی اسی طرح چلے گا معاملہ اور وہ آ جائیں گے اس طرف؟ جی میری اس معاملے پہ جو بھی بات چیت ہوئی، خالد بھائی کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں، سب سے سینئر موسٹ ہیں، نہ فاروق بھائی کو ان پہ کوئی اعتراض مجھے نظر آیا باتوں میں، نہ مجھے مصطفیٰ کمال بھائی کے اندر نظر آیا، انہوں نے بھی اسی عزت احترام سے خالد بھائی کے لیے بات کی جو فاروق ستار بھائی نے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں کو اب ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں غلطیاں کوتاہیاں سبھی سے ہوتی ہیں، اور اس شہر کا نقصان بھی بہت ہو گیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں شاہزیب بھائی، لوگ کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے، ہم آہنگی سے اور ایک محبت کا رشتہ قائم کریں سب سے پہلے۔ اس ایک ہفتے میں ڈیولپمنٹس ہوئی بڑی تیزی سے ہیں، آپ کی ساری ملاقاتیں بھی، اب یہ ایک اور جو ملاقات آپ کی ہونے جا رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے، تو یہ تیزی سے ہو جائے گا کام یا اس میں وقت لگے گا، یا آپ کے خیال میں تیزی سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ سیاسی طور پر کتنی تیزی میں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، میں صرف یہ ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو وہ پائیدار، دیرپا اور کراچی کے لوگوں کی مرضی سے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنا چاہیے اگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو صرف جیسے میں نے کہا نا کہ میں دوستوں کو مجبور نہیں کر سکتا، ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدارا اب ذاتی انا کو مار دیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اس شہر کراچی کے لیے، ان کے باسیوں کے لیے، ان مجبور لوگوں کے کاموں کے لیے۔ اچھا، مگر تحریک انصاف کا الزام ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ چھتری ہوگی الطاف حسین کی اور یہ سارے کے سارے دڑے متحد ہو جائیں گے۔ دیکھیں شاہجہاں بھائی، میں اس وقت اگر سیاسی
آدمی ہوتا یا اپنی جماعت کا ڈپٹی کنوینئر ہوتا تو میں اس کا جواب آپ کو دے سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں ایک ایسے منصب پر ہوں کہ مجھے سیاسی جواب نہیں دینا، صرف میں اتنا کہوں گا بحیثیت وفاق کے نمائندے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص وفاق کے خلاف یا ملک کے خلاف یا صوبے کے خلاف یا شہر کے خلاف بات کرے گا تو میں ضرور اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کسی کے ایما پر اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارا کیا ہوا بھی اور جو ہم بھگت رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی آج نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کیا کی بات ہوگی۔ وہ دوست ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ایک تعلق رہا ہے، پاک سرزمین پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک تعلق رہا ہے، الطاف حسین پر جو پابندیاں ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ سب ہو رہا ہے یا آگے چل کے واقعی وہ چھتری ہوگی الطاف حسین صاحب کی جس میں اگر وہ خود ایکٹیو نہیں ہوں گے تو کم از کم آشیرواد دے رہے ہوں گے کہ ہاں جی ووٹ ملے یا اس قسم کا معاملہ ہو، اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں شاہزاد بھائی، یہ ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ادوار اور پچھلی رجیم کی اسٹیبلشمنٹ کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی کسی قسم کی سیاسی مداخلت مجھے نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے کہا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس سرگرمی کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے مرکز، ورنہ یہ مرکز تبھی کہیں اور بنتا، اس لیے کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی اداروں کی مداخلت نہیں ہے، سبھی اب خود چاہتے ہیں، اور یہ انیشیٹو میں نے ہی لیا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا، پھر اگر انیشیٹو آپ کا ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو مگر کم از کم آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ اس انیشیٹو میں کیا الطاف حسین بھی شامل ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے بھی معاملہ ہو، اس انیشیٹو میں شامل ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو ابھی کہا نا کہ میں ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کوئی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا جہاں میرے ملک اور میرے اداروں یا میرے کسی بھی ایسے سسٹم کے خلاف بات کی جائے جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ہم یہ مان لیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، آج بھی ہم بنیادی سہولتوں کے لیے، بجلی گیس پانی کے لیے رات بھر جاگتے ہیں۔ وہ ظاہر ایک تو پورے ملک کا بھی حال ہے، مگر جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں جو ایم کیو ایم کا نقصان ہوا ہے وہ ووٹ بینک کی صورت میں ہوا ہے، اور وہ ووٹ بینک چلا گیا ہے تحریک انصاف کو۔ اب مسئلہ یہ اگر آپ ان دو دھڑوں کو ملا بھی دیں یا تینوں کو بھی ملا دیں تو بھی حالیہ الیکشن میں ان تینوں کے ملا کے بھی ووٹ تحریک انصاف کے آس پاس نہیں آتے ہیں۔ اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی الطاف حسین بھی آپ کی انیشیٹو میں مستقبل میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ملا کے بھی جو سیاسی آبجیکٹیو ہے وہ نہیں حاصل ہوگا آپ کو؟ ٹی آئی کا زمانہ چلا گیا، میری بات سمجھیے گا، دیکھیں میری بات سمجھیے، عمران خان صاحب نے بھی، خیر یہ سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن آپ کے سامنے حالیہ بائی الیکشن ہے کراچی کا، ان کو بھی 10% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے۔ کراچی ناراض ہے، ووٹ نہیں دے رہا، صرف اس لیے کہ کراچی کے کام نہیں ہو رہے۔ کراچی کے کام ہوں گے، کراچی بھرپور ووٹ دے گا، جو کام کرے گا کراچی اس کو ووٹ دے گا۔ مگر اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پارٹی کو ووٹ ملے گا، کام جو پارٹی کرے گی اس کو ووٹ ملے گا، اور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ذرا کام کی امید پر ووٹ ملے گا نا، کہ کون کام کرے گا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بڑا کم ووٹ پڑا، مگر اس کم ووٹ میں بھی اگر ہم ملا لیں ایم کیو ایم، فاروق ستار صاحب اور پی ایس پی کا ووٹ، وہ کم ووٹ بھی ان کے کمبائنڈ ووٹ سے زیادہ تھا، تو کیا آبجیکٹو اچیو کر لیں گے ان کو ملا کے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پورے پاکستان کا نہیں پتا، لیکن سندھ میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ 2013 میں جو مینڈیٹ ان کو دلایا گیا تھا اس کا انہوں نے خود ہی حشر نشر کر دیا ہے۔ کراچی میں کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایک ایسا منصوبہ پی ٹی آئی کا بتا دیں جو 3.5 سال میں کراچی میں ہوا ہو۔ 3 دفعہ تو عمران خان صاحب آئے صرف کراچی، اور ان کے لوگ بیچارے خود ان کا انتظار کرتے رہے۔ آج وہ تتر بتر ہیں ان کے لوگ، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 3.5 سال کراچی کا کوئی کام نہیں کیا۔ صاحب تو پھر اگلے کراچی کا کام تو نہیں ہوا نا، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کام اگر کسی نے کیا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھی پتا ہے کون ہے۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اگر آپ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ گرین کراچی نظر آئے گا آپ کو۔ مجھے اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے، ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہہ رہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کراچی کا بہت برا حال ہے۔ ذرا پیار کی محبت رکھیں، شفقت رکھیں شہر کراچی پہ،
اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے. جب آپ پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو ضرور سب کچھ ہوتا نظر آئے گا. میں ڈسوزی صاحب پیار کی نگاہ سے دیکھ بھی لوں تو بھی غصہ آ جاتا ہے دیکھ کے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. کراچی سے تو پیار ہے ہی. چھوڑ دیں، اب آپ پیار کریں تھوڑا سا.